السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کے میرے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں نماز وتر ادا کرنے کا مکمل طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ نماز وتر کو ادا کرنے میں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے ان کی نماز وتر صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی، کیونکہ نماز وتر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ مثال کے طور پہ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے، یا پھر دعائے قنوت تو یاد تھا لیکن نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ اور اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورہ نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور نماز وتر میں کون سی سورت کو پڑھنا جو سب سے زیادہ افضل ہے، جس کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر نماز وتر میں پڑھا کرتے تھے۔ میں جتنی باتیں بتانے والا ہوں ساری باتیں اہم ہیں، بہت ہی ضروری ہے نماز وتر کو ادا کرنے کے لیے۔ آپ ویڈیو میں پورا آخر تک بنے رہیں تاکہ جو باتیں میں آپ کو نماز وتر کے حوالے سے بتاؤں وہ تمام ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ اپنی نماز وتر کو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ نماز وتر کی 3 رکعت ہیں، نماز وتر ادا کرنا واجب ہے۔ آئیے میں طریقہ بتاؤں، اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے اسلامی معلوماتی ویڈیوز ڈیلی آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اب آئیے نیت کرتے ہیں۔ نیت کس طرح کریں گے؟ عربی میں اگر کرنا چاہیں تو اس طرح کریں گے، نویت ان اصلی للہ تعالی ثلاث رکعات صلاۃ الوتر واجبۃ للہ تعالی متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ اور اگر اردو میں کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 3 رکعات نماز وتر کی واجب، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ جس طریقے سے اور نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ادا کریں گے، یعنی ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورہ سب سے زیادہ پڑھنا افضل ہے، جس کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اگر کسی کو یہ سورہ یاد نہ ہو تو وہ یہ پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی سورہ قدر پہلی رکعت میں۔ پہلی رکعت آپ پوری کر لیں گے اور نماز کی طرح جس طرح اور نماز ادا کرتے ہیں پہلی رکعت آپ کی ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ کافرون پڑھیں گے۔ سورہ کافرون پڑھیں گے، آپ دوسری رکعت پوری کر لیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آخر تک پورا اس کو تشہد پڑھیں گے۔ میں پورا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب میں اس سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ جو سورہ میں نے بتایا آپ کو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنا ہے، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تو یہ پڑھنا افضل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اور سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، درست ہوگی بلا شبہ۔
لیکن جو افضل ہے میں نے اس کو بتایا اس صورت کو کہ اس صورت کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ تیسری رکعت کے لیے جب ہم اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے پھر باندھ لیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک الی آخرہ، یعنی آخر تک آپ کو پڑھنا ہے۔ میں پورا نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ یہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے وہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اس کو پڑھے 3 مرتبہ، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ اب اگر کسی نے تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی اور وہ رکوع میں چلا گیا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کوئی دوسری سورہ پڑھ کر کے، یعنی سورہ اخلاص جو پڑھ کر کے وہ رکوع میں چلا گیا، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، اب رکوع میں اس کو یاد آیا تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر رکوع میں اس کو یاد آیا تو وہ دوبارہ کھڑے نہ ہو بلکہ وہ اپنی رکعت پوری کرے، اس کے بعد تشہد پڑھ کر کے، اتحیات پڑھ کر کے، ایک طرف سلام پھیر کر کے داہنی طرف سجدہ سہو کر لے، ان کی نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی لیکن کوئی دوسری سورہ پڑھنا بھول گیا اور دعائے قنوت بھی پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب رکوع میں اس کو یاد آیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی لیکن سورت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور سورہ پڑھے، یعنی کوئی دوسری سورہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ تو پڑھ لیا تھا لیکن کوئی دوسری سورہ نہیں پڑھا تھا، اس سورت کو پڑھنا ہے، پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ کر کے دعائے قنوت پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، صرف کوئی دوسری سورہ پڑھ کر کے دعائے قنوت پڑھ کر کے وہ رکوع میں چلا گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، پھر سے سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی دوسری سورہ پڑھے، پھر دعائے قنوت پڑھے۔ جس طرح دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ ہے، پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اپنی رکعت پوری کریں گے اور نماز کی طرح اس نماز کو بھی ہم ختم کریں گے۔ یعنی جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے، تیسری رکعت میں تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو بھی سورہ پڑھیں، کوئی سورہ پڑھیں یا پھر کوئی بھی آیت پڑھیں یا تسبیح پڑھیں، اتنی آواز آپ کی کم از کم ہونی چاہیے کہ اپنی آواز کو خود سن سکیں۔ اگر آپ نے اتنا دھیرے پڑھا نماز میں، اتنا دھیرے کہ آپ خود بھی نہیں سن سک رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ خود سننا یہ واجب ہے۔ نماز میں اس طرح پڑھنا کہ خود سن سکیں، یہ واجب ضروری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔